اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو صبر والا پایا ہے۔ بڑے اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے۔ سورہ سواد آیت نمبر 41 سے 44۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے نانا تھے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام ایوب ہے، اور لفظ ایوب اوب سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ کی طرف ہی لوٹتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شام کے شہر حوران کے رہنے والے تھے۔ افسوس کہ یہ لوگ بت پرست اور کافر تھے۔ ایوب علیہ السلام نے انہیں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، مگر سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی ایوب علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں جس میں طرح طرح کے غلے، چارے، پھل اور سبزیاں اگتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کے بڑے بڑے باغات بھی تھے جن میں گھنے گھنے سایہ دار اور پھلدار درخت تھے، اور چوپایوں اور غلاموں کی کثرت کا حال تو نہ ہی پوچھیے۔ اس قدر مالدار ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھولے۔ ہر وقت ہر سانس میں اس کا شکر ادا کرتے، دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا رہتا۔ ایوب علیہ السلام نے مال کی محبت کو کبھی بھی دل میں سمانے نہ دیا۔ جبکہ مال صرف ہاتھ میں رہتا، دل میں اللہ کی یاد ہوتی، اور اس مال کو آپ علیہ السلام اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے، غرض یہ کہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکیاں وہ کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے سارا مال، ساری اولاد، اور خود آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی صحت، جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، وہ بھی چھین لی۔ آپ علیہ السلام کو جلد کی ایک بیماری لگ گئی جس کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا۔ آپ علیہ السلام کی صرف اور صرف زبان سلامت رہی، باقی پورا جسم اس بیماری کے زیر اثر تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرتے رہتے، صبح و شام اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے نہ تھکتے تھے۔ ناظرین، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کر دکھایا۔ اتنی شدید بیماری میں بھی آپ علیہ السلام کو اللہ کے ذکر اور شکر سے کبھی بھی غافل نہیں دیکھا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی صبر کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صبر کیا، اور اس حد تک صبر کیا کہ آپ کا صبر مثال بن گیا، اور صبر ایوب ایک ضرب المثال بن گیا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے لمبے عرصے تک بیمار رہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ علیہ السلام تو اتنی لمبی بیماری سے ذرا تنگ نہ ہوئے، مگر لوگ خدمت کر کر کے تنگ آ گئے، اور ایک ایک کر کے سب کے سب حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔
اب حضرت ایوب علیہ السلام گھر میں اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ کوئی آپ علیہ السلام کا ہمدرد نہ تھا اور جو آپ علیہ السلام کا حال پوچھتا اور ان کو تسلی دیتا۔ بس ایک بیوی تھی جو روز آتی اور خدمت کے ضروری کام کر کے چلی جاتی، کپڑے دھو جاتی، کھانا تیار کرتی اور دوا دارو بھی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا مخلص تھی۔ اگرچہ اب آپ علیہ السلام کے پاس نہ وہ مال و دولت رہی تھی، نہ حسن، نہ ہی صحت، ہاتھ بھی بالکل تنگ تھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی تھیں اور بعض گھروں میں معمولی اجرت پر کام کر کے گھر کا خرچہ بھی چلایا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری لمبی سے لمبی ہوتی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بیماری 18 سال تک رہی۔ اتنی لمبی مدت میں آپ علیہ السلام نے بے مثال صبر دکھایا اور صرف اللہ کے سامنے روتے رہے کہ وہی دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کو ہٹانے والا اور خوشی اور صحت دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خالص نیت اور دکھے دل کے ساتھ اللہ سے اپنی صحت کی دعا مانگی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ اے اللہ، دیتا بھی تو ہے اور لیتا بھی تو ہے، ہر حال میں تیرا شکر اور تیری تعریف ہے۔ اے میرے رب، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے اس بیماری سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، شیطان نے مجھے وسوسے ڈال ڈال کر تھکا دیا ہے، وہ مجھے یہ بیماری بڑی بنا کر دکھاتا ہے جس سے میرے دکھ میں اضافہ ہوتا ہے، خوف بڑھتا ہے اور تیری رحمت سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اے میرے مالک مختار، اے میرے خدا، اس شیطان کو مجھ سے دور فرما دے اور میرے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی دردناک دعا کے بعد ان کی دعا نے قبولیت کا درجہ پایا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ ایوب اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو اسی وقت ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کیجیے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی تمام بیماری جاتی رہی۔ پھر اللہ نے مزید حکم دیا کہ اس پانی کو پی لیجیے۔ پانی پیتے ہی جسم کی ساری کمزوری دور ہو گئی۔ ناظرین، بیماری کے دوران ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اگر اللہ مجھے شفا دے گا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شفا مل گئی تو آپ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس قسم کو پوری نہ کی تو گناہ ہوگا اور اگر پوری کرتے ہیں تو بیوی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام پہ رحم فرمایا اور حکم دیا کہ آپ علیہ السلام قسم اس طرح پوری کریں کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور وہ جھاڑو بیوی کو بس ایک دفعہ مار دیں، یہ 100 دفعہ کا مارنا ہو جائے گا۔ یوں قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ناظرین، یاد رکھیے، قسم پوری کرنے کا یہ طریقہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا کیونکہ انہوں نے انتہائی تکلیف میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا جس پریشانی سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ بے شک اللہ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے بے مثال صبر کا بدلہ ہی تو دیا تھا، اور ایسا اجر انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا اعتماد صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات ہی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رونے اور صبر کرنے والے تھے، اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ نے ان کے جسم کو شفا دی، قسم کو ٹوٹنے سے بچایا، دوبارہ صحت دی۔ صحت پانے کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں لگ گئے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے شام کے شمالی علاقوں میں جگہ جگہ پھر کر لوگوں کے دلوں میں توحید کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلایا۔ ناظرین، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیچھے اپنا بیٹا چھوڑ گئے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، انہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے۔ خدا نے انہیں بھی چن لیا اور نبوت عطا فرمائی۔ ان کا نام بشر بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں ذوالکفل کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہ نام حضرت ایوب علیہ السلام کا اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے چند عبادات کرنے کا ذمہ اٹھایا تو انہیں پورا کر دکھایا، یوں ان کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ اٹھا کر پورا کرنے والا پڑ گیا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یقیناً صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر کرنے سے ہر تنگی دور ہو جاتی ہے۔ مصیبتوں، پریشانیوں اور آفتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ وہ بڑا رحیم ہے جس کا علم بھی کمال ہے اور حکمت بھی کمال۔ یقیناً جن کو وہ آزماتا ہے ان کو نوازتا بھی ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہی ہیں جو اس کی آزمائش پر پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مزید اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ہمارے چینل کے لیے ایک دفعہ دل سے دعا کر دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ واقعے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔